اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم نسیم صدیقی صاحب اور محترم سفورہ نعیم صاحبہ، میرے عزیز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد جو ہے آج میں شاید اسی جگہ کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں سے میں نے اپنے سفر کی ابتدا کی تھی۔ آج سے تقریباً جس طرح سے بتایا بھی 2004 میں تقریباً 14 سال قبل جو ہے اپنے ماسٹرز کے بعد میں نے عثمان پبلک اسکول کو جوائن کیا کہ جس وقت یہی ٹیم کہ جس کا نام ابھی میں نے آپ کے سامنے لیا، یہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی ٹیم ممبرس تھے، ان کی نیابت میں اور ان کی زیر سرپرستی اور زیر تربیت جو ہے وہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور جو کچھ وہاں سے سیکھنے کا مجھے موقع ملا اس کا یہ رزلٹ ہے، اس کے ریفلیکشن ہے کہ آج میں آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کی صلاحیتوں کے اندر اضافہ فرمائے، اور اسی طرح سے تعدیر یہ ہمارے سروں پر اپنے علم کی روشنیوں کو جو ہے وہ بکھیرنے کا سبب بنتے رہیں۔ آج یہاں پر مدعو کیا گیا ہے بسلسلہ چینج تھرو ایجوکیشن کے عنوان سے، اور بطور استاد ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، ہم اس بات کے نعرے سے آگاہ ہیں، ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس مملکت خداداد پاکستان میں اگر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں اور اگر اس میں کچھ امپروومنٹ اور بہتری چاہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس تعلیم کی بنیاد پر ہماری خواہش ہے کہ ہم اس کو پیدا کر سکیں۔ لیکن وہی والی بات کہ آپ بھی استاد ہیں اور میں بھی استاد ہوں، میرے یہاں آنے سے قبل جو ہے وہ آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے، انورٹڈ کاماز میں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری مسیں اور ہمارے سر ہم سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، تو آج آپ کچھ بدلہ لے لیں ان سے، آپ بھی کچھ سوالات ان سے کر لیں۔ تو بطور استاد ظاہر آج آپ میرے سامنے ہیں، تو میں اپنے ان تمام بچوں کی نیابت کرتے ہوئے کہ جن سے آپ سوالات کرتے ہیں میں بھی کچھ سوالات کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس کا مجھے تھوڑا سا رسپانس بھی مل جائے تاکہ میں اگلی جو کچھ نکات پہ بات کروں مجھے اس میں آسانی جو ہو سکے۔ پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے یہاں پر ایسے مرد و خواتین موجود ہیں کہ جو والدین ہیں؟ تو مجھے سوال یہ کرنا چاہیے تھا کتنے ایسے ہیں جو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کتنے ایسے ٹیچرز ہیں کہ جو پری پرائمری کلاسز کو پڑھا رہے ہیں؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ پرائمری کے کتنے ہیں اور سیکنڈری لیول کے کتنے ٹیچرز موجود ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ویسے تو جنرلی ہوتا سلسلہ یہ کہ ایک فرد پرائمری میں بھی ہے اور سیکنڈری میں بھی ہے، میں بس ایک اندازے کے لیے بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کتنے ٹیچرز ایسے ہیں کہ جنہیں ابھی 1 سال سے بھی کم ہوا ہے، 1 سال سے کم ہوا ہے اس ٹیچنگ فیلڈ میں آئے ہوئے، مطلب آپ کی استادی کو 1 سال ہوا ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ٹیچنگ کا یہ پروفیشن، یا میں اسے اوبلیگیشن کہتا ہوں، ذمہ داری، اس کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ انہیں 1 سے 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور 5 سے 10 سال والے کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ 15 سے زائد سال کتنے ہو گئے؟ ماشاء اللہ، یعنی میرے بھی استاد یہاں پہ موجود ہیں، مجھے ابھی 13-14 سال ہوئے ہیں، اور آپ لوگ ماشاء اللہ میرے بھی اساتذہ ہیں موجود ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے جن کا یہ پہلا کوئی ایسا کنونشن کہہ لیں یا کہہ لیں کہ کوئی تعلیمی ایجوکیشنل کانفرنس ہے یا کوئی بھی ایجوکیشن کی ورکشاپ، پہلا ایونٹ ہے جس میں یہ ایجوکیشنل پرسپیکٹو میں شرکت کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ؟ اچھا، مردوں میں کوئی ایسا نہیں ہے؟ اچھا، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ تو جناب خیر یہ میں نے بدلہ لے لیا آپ کے اسٹوڈنٹس کے کہنے پہ جو لینا تھا سوالات کی صورت میں۔ زندگی میں جو تعداد یہاں پر آپ لوگوں نے بتائی، کم ہی لوگ ایسے ہیں جن کی اس طرح کی کوئی یہ پہلی نشست یا پہلا جو ہے پروگرام ہے ورکشاپ یا ٹریننگ کے تناظر میں۔ ہم بے شمار ورکشاپس میں، ٹریننگز میں، لیکچرز میں ہم شرکت کرتے رہتے ہیں اوور آل۔ اب تو جو فنومنا ہمارے پاس ہے انٹرنیٹ کی صورت کے اندر، وہاں پر ہم میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی بہت سارے ٹریننگ سیشنز جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جگہ یا کچھ جگہ پہ یقیناً ہمارا تبصرہ ہوتا ہے یار کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، کوئی لرننگ نہیں ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ بات پتہ نہیں چلی ہے،
جو چیز ہم جانتے تھے وہی گھما پھرا کے کسی صورت کے اندر مطلب کہہ لیں ایک طریقے سے دے دیا گیا ہے. میرا بھی بعض والوں سے یہی تبصرہ ہوتا ہے، اور کہنے کو مطلب بعد میں ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یار کوئی نئی چیز تو نہیں پتہ چلی. لیکن اگر کوئی لرننگ کے پیراڈائم کے لحاظ سے کوئی نئی چیز آپ کے علم میں نہیں بھی آئی، میں کم از کم جو چیز کسی بھی فورم سے کسی بھی ٹریننگ سے لے کے جاتا ہوں وہ میرے کچھ نئے خواب ہوتے ہیں. خواب کی اگر میں بات کروں تو آج سے 14 سال پہلے، جو میں نے آپ سے آپ کے سامنے عرض کیا، جب اسی طرح میں آپ کی طرح نشستوں پہ تشریف فرما ہوتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، اور یہاں پر ہمارے سامنے سفورہ آنٹی، راحیلہ وقار صاحبہ، نسیم صدیقی صاحب، شاہنواز فاروقی صاحب، ماشاءاللہ یہ لوگ جب یہاں پر آ کے گفتگو کرتے تھے تو ایک خواب سا کریٹ ہوتا تھا، ایک خواہش جو ہے وہ جنم لیتی تھی، بلکہ صبح صبح کا وقت ہے تو میں کہوں انگڑائی لیتی تھی کہ یار کیا پتہ کبھی ہم بھی یہاں پہ آ سکیں گے اور بات کر سکیں گے. تو جو چیزوں کے سیکھنے کا دائیا ہے، جو چیزوں کو سیکھنے کا معاملہ ہے، وہ انسان اپنے انوائرمنٹ سے کم لیتا ہے، اس کے اندر زیادہ موجود ہوتا ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹ ضروری ہے، ماحول اگر بہت زیادہ خوبصورت ہو، ماحول کے اندر وہ تمام لوازمات موجود ہو جس سے ایک انسان سیکھنے کی جانب موٹیویٹ ہوتا ہو، لیکن اگر آپ اندر سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے وہ کارآمد آپ کے لیے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہی خواب ہیں کہ جو مجھے اس ادارے نے دکھائے، اور آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو بھی بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہیں سے جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ایک طریقے سے جو ہے وہ بنی ہے. لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ آج آپ بھی یہاں پہ یہ بات طے کر لیں کہ اگر کوئی نئی چیز بالفرض مطلب کوئی لرننگ بہت زیادہ آپ کو نئی بھی فیل ہوئی ہو تو کم از کم آپ یہاں پر کچھ نئے خواب لے کے جا سکیں، آپ یہاں سے کوئی نیا فلسفہ زندگی جو ہے وہ لے کے جا سکیں، آپ کچھ کرنے کا جذبہ، ایک موٹیویشن جو ہے وہ یہاں سے لے کے جا سکیں، آپ کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کا کوئی ایک رمق یہاں سے اپنے اندر لے کے جا سکیں، اور اپنے لیے اپنے پاس کوئی ٹو ڈو لسٹ کرنے کے کام، ٹو ڈو لسٹ کا کوئی آپشن، کوئی استعارہ، کوئی مثال آپ یہاں سے لے کے جا سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر آپ آ تو گئے ہیں دروازے کے اندر، اب آپ کو ظاہر جانے نہیں دیا جائے گا، جو بھی لاسٹ ٹائم ہے میرا خیال ہے اس کے وقت تک، تو کم از کم یہ وقت جو آپ یہاں گزاریں گے، اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی آپشن اپنے لیے رکھ لیا تو مجھے امید ہے کہ یہاں پر بیٹھنا آپ کا یہ 4-6 گھنٹے کا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے آپ ہی میں سے کوئی یہاں پہ موجود ہوگا، کھڑا ہوگا اور اس طرح سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوگا. عزیزان محترم، چینج تھرو ایجوکیشن جو ہے ایک بڑا بیسک نعرہ ہے، اور بہت عرصے سے آپ خود سب طلبہ رہے ہیں، طالبات رہے ہیں، ہم سب اسی نظام تعلیم سے نکلے ہیں، ہم سب بھی اسی نعرے کے، اسی سلوگن کو جو ہے وہ اس کی حمایت میں آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ تعلیم نے ان کا کچھ بگاڑا ہے؟ بگاڑ دیا آپ لوگوں کا. 4-5 ہاتھ کھڑے ہوئے، سفورہ آنٹی بھی کہہ رہی ہے، ادھر سے بھی ایک ماشاءاللہ مردوں نے بھی انڈا پھوٹ گیا ہے. تو چلیں ماشاءاللہ تعلیم نے کچھ بگاڑا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 500 لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے؟ ماشاءاللہ 20 سال 15 سال بتا رہے ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے کہا، لیکن وہ یہاں پہ مجھے بات کہہ سکے کہ ہاں جی ہم بالکل اللہ کو حاضر نازر جان کے سمجھتے ہیں، کوشش کی ہم نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 500 کے قریب لوگ جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں. ظاہر ایجوکیشن کی فیلڈ کے آپ لوگ ہیں. اچھا اللہ کو حاضر ناظر کر دیا نا آپ نے. جو شخصیت نے ہاتھ کھڑا کیا میں نے دیکھا بھی ان کی طرف، ممتاز بھائی خیریت سے ہیں نا. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں چلے 500 تو زیادہ ہو گیا، 100 لوگوں کو تو تبدیل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت خوب. کتنے لوگ آپ میں سے اساتذہ کرام یہاں ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ سال کے شروع میں، غالباً اپریل میں سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے، اپریل کے شروع میں جو کلاس انہیں دی گئی تھی اور مارچ کے اینڈ میں، یعنی کہ سال ختم ہونے کے بعد اگلے سال مارچ میں جو کلاس ان سے لے لی جاتی ہے یا وہ کلاس اگلی کلاس میں چلی جاتی ہے، اس پوری کلاس کو وہ چینج کر دیتے ہیں؟ کتنے اساتذہ کا خیال ہے کہ یہ کام کر لیتے ہیں؟ پوری 30 بچے 40 بچے جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کے، سب چینج ہو جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، گڈ، ٹھیک ہے. چلیں اس سمندر میں سے کچھ قطرے ایسے ہیں کہ جو میرے ہر سوال کے جواب میں اپنا ہاتھ ریز کرتے ہیں، اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور یہی امت کے ماتھے کا جھومر ہے میرا خیال ہے کہ جو اس سطح پر یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ
ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں، ہم دوسروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ظاہر جو ہم بطور اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن دوسروں کو چھوڑیں، خود ہمیں بھی جو ہے وہ چینج درکار ہوتا ہے. آپ زندگی میں بغیر چینج کے جی نہیں سکتے. اب چینج سے مراد رزگاری مت لے لیجیے گا خدا کے لیے. چینج کے بغیر ہم نہیں جی سکتے. آپ ایک وقت ساری ماشاءاللہ خواتین زیادہ ہیں وہاں پہ، آپ ایک وقت کھانا بنا لیں، وہی کھانا آپ 2 دن نہیں چلا سکتے. جو لباس بالخصوص شادی بیاہ کی تقریب میں آپ ایک دفعہ زیب تن فرما لیں، شائبہ بھی ہو جائے کہ ان میں فلانا وہ 2-4 ہماری عزیز رشتہ دار آنے والی ہیں، وہ لباس دوبارہ نہیں کوئی دوسرا ہونا چاہیے. انسانی فطرت ہے بالخصوص. لہذا اگر اپنی پہلی کلاس ہی کی طرح آج بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کلاس جس طرح سے آپ نے پہلی دفعہ کلاس لی تھی، فرسٹ ٹائم جب آپ کا اسکول میں انٹریکشن ہوا، آپ تشریف لائے، آپ کو جاب دی گئی، تو جو پہلی دفعہ آپ نے کلاس لی تھی اور آج بھی آپ اسی طریقے سے کلاس لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چینج نہیں ہوئے. اگر جس طریقہ تدریس کو آپ نے بالکل ابتدا میں اختیار کیا تھا، آج بھی آپ اسی طریقہ تدریس، ٹیچنگ پیڈاگوجی، ٹیچنگ میتھڈالوجی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اسی طریقہ تدریس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، تو آپ چینج نہیں ہوئے ہیں. اسی طرح اگر آپ صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے موجود ہیں اور ماشاءاللہ مجھ سے پہلے جو شخصیت گئی جو میں نے نام ان کا دیکھا، شاہنواز فاروقی صاحب، بہت انسپریشن ہے میری ان کے لیے. اس طرح کے لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے. یہ لوگ لیکچرز دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. میری باری ہے، میرے بعد یقیناً کوئی اور جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے گا. لیکن اگر اس پورے گفتگو کے اندر کوئی چینج آپ کو نہ ملے، یعنی کہ ایک ہی صاحب معروف صاحب صبح سے لے کے شام تک آپ کے ساتھ سر پھٹول کر رہے ہوتے، شاہنواز فاروقی صاحب، راحیلہ وقار صاحبہ یا میڈم ہماری سفورہ نعیم صاحبہ، جو بھی ایک ہی فرد یہاں پہ کھڑا رہتا، تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فطری طور پہ انسانی فطرت کیا ہے؟ پیسونیس آتی ہے، انسان ڈپریس ہونا شروع ہوتا ہے، لرننگ کیپیسٹی کم ہونی شروع ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. لہذا اگر یہاں کھڑا ہوا ایک فرد اپنی گفتگو کو صحیح طور پہ پہنچانے کے لیے کچھ استعارے استعمال کرتا ہے، کچھ ایگزامپلس دیتا ہے، کچھ کہانی، قصے، کچھ مزاح اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو چیز یہاں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ پراپرلی وہاں تک کمیونیکیٹ ہو سکے. اور یہی سارا کام آپ پورے سال سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. فرض کیجیے کہ آج آپ کا اسکول میں پہلا دن ہے، فرض کر لیں، ٹھیک ہے، پہلا دن ہے. مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے سفورہ آنٹی ابھی بھی لیتی ہوں گی انٹرویو وغیرہ کا جو بھی پورا پروسیس ہے. کہاں ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا آپ ہی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے آپ کو اپروو کر دیا، آپ نے کہا چلو جی الحمدللہ مبارک ہو ماشاء اللہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جائے گی اس 7th کلاس میں ذرا چلیے، آپ کی وہاں پہلی کلاس ہے. آپ 7th کلاس میں چلے گئے، دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، گردن جھکا کے پڑے، اور جیسے آپ نے فخر سے گردن اونچی کی، مطلب سامنے دیکھا، تو کیا دیکھا؟ بچے. ہاں بچے، لیکن کون سے بچے؟ آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آپا بانو قدسیہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے شاہد آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے گلجی، جانتے ہیں گلجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے سراج الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ. اور آپ کو کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا؟ 7th کلاس میں جا کے پڑھو. کیا کریں گے؟ تصور کریں ذرا سا. پڑھانے آئے ہیں، اسکول نے جاب دے دی ہے، فرسٹ ڈے ہے، کلاس میں داخل ہوئے، سامنے کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ نام میں نے بتایا. ہم مثال لے رہے ہیں تو چلیں ہم ان کو بھی لے لیتے ہیں. مرحوم ہمارے ایدھی صاحب، اللہ مغفرت کریں گی، ایدھی صاحب تشریف فرمائیں. کیا کریں گے جی؟ پڑھائیں گے، سوچیں گے. اور جناب کوئی نئے لوگ بتائیں ذرا جو آرڈر. بہت خوب. میں اکثر جہاں یہ بات کرتا ہوں، یہ بڑا کامن آنسر ہے کہ ہم آٹوگراف لے لیں گے ان سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انہیں سلام کریں گے، کہیں گے پانی پینا ہے آپ نے. مقصد میرا کہنے کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، جو نام میں نے آپ سے لیے، ذرا سا تصور کریں یہ کس قسم کے لوگ ہیں. عبدالقدیر خان صاحب بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہوں گے؟ کچھ سائنسی فارمولے سوچ رہے ہوں گے، کچھ لکھت پڑھت والا کام ان کا ہوگا. قدسیہ صاحبہ اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہوں گی؟ ناول لکھ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، کوئی ادبی قسم کا ایک شاہکار تخلیق کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی. گلجی صاحب کے سامنے اگر کوئی کاغذ ہوگا، کاغذ نہیں ہوگی تو ڈیسک ہوگی، اسی پہ وہ پینٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا نمونے بازی بنا رہے ہوں گے. ایدھی صاحب اگر ہوتے ہیں اپنی سیٹ کے علاوہ وہ پائی جائیں گے، اور ایک سے کہہ رہا ہوں یار وہ ہوتے ہیں آپ کی پینسل گر گئی، پلیز اس کو اٹھا کے رکھ لیجیے گا. بہت شکریہ. آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟
آپ کو کوئی کام چاہیے، شاید آفریدی قسم مطلب ماشاءاللہ کوئی کھلاڑی موجود ہوں تو ان کے پاس ہاتھ میں کوئی گیند ہوگی، بلہ ہوگا، کوئی چیز ہوگی، دیوار میں مار رہے ہوں گے، ریفلیکشن ہو رہی ہوگی، پھر مار رہے ہوں گے، اٹھا رہے ہوں گے، کبھی چیز کو کر رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سچویشن آپ کو دی گئی، آپ پریشان، انسانی فطرت ہے یار، عجیب سا ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کلاس میں آپ روزانہ داخل ہوتے ہیں، اس کلاس کے اندر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اس بچے میں سے ان بچوں میں سے کسی کا نام شاہد ہو، ٹھیک ہے، اس میں شاہد خان آفریدی نہیں لگا ہوا، عبدالستار اس بچے کا نام ہو، قدسیہ وہاں کسی طالبہ کا نام ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے لیے ابھی وہ شاہد ہے، شاہد خان آفریدی نہیں ہے، سراج ہے، سراج الحق نہیں ہے، قدسیہ ہے، بانو قدسیہ نہیں ہے. لہٰذا ہم جب اتنی ساری ورائٹی کے لوگوں کے ساتھ اگر کلام کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، تو ہمارے لیے ایک مشکل امر ہے. یا دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ ہم انہیں کسی ایک طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتے ان سارے قسم کے بچوں کے ساتھ، ان ساری قسم کی صلاحیتوں کے افراد کے ساتھ. لہٰذا سیکھنے سکھانے کے لیے بھی جو ہے وہ در حقیقت کیا چیز ضروری ہے؟ چینج ضروری ہے. لرننگ پروسیس کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے چینج. لہٰذا کچھ لوگ آپ میں سے جو لوگ یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم رہے ہیں، اپنی تعلیم کو یونیورسٹی سے انہوں نے مکمل کیا ہے، وہ شاید میری اس بات کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں کہ بعض پروفیسرز کے آپ وہ سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، اور لیکچر سننے کے بعد آپس میں سہیلیاں یا دوست بات کر کے اٹھتے ہیں کہ یار کیا زبردست بات کی تھی اس نے، 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی انہوں نے، کیا زبردست لیکچر تھا. دوسرا کہتا ہے پاگل ہو یار، کان پکا دیے، سمجھ ہی نہیں آتا، بولے جا رہے ہیں. ہوتا ہے اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں مختلف دوران تعلیم، آپ نے سنے ہوں گے، ظاہر آپ نے دیے بھی ہوں گے. بلکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم میں سے ہر ایک چینج چاہتا ہے، اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک کا سیکھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ دیکھا سمجھ میں آ گیا، کر دیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دیکھ کے نہیں سیکھ پاتے، انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف سن کے سیکھ لیتے ہیں. اب جو سن کے سیکھنے والا فرد ہے وہ ایک لیکچر کو 1 گھنٹے کا لیکچر ہو، 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہو، انجوائے کرے گا، مزہ آئے گا، یار کیا زبردست باتیں ہو رہی ہیں، کیا نظرت ہے، کیا تخیل ہے اس کے اندر. لیکن جو فرد کر کے سیکھنے والا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کیا کر رہا ہوگا؟ ہاتھ ایسے کر رہا ہوگا، انگلیاں مروڑ رہا ہوگا، شکلیں بنا رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اسکول کی اگر بات کریں تو اس طرح کا بچہ جو ہے اس خالصتاً لیکچر پیریڈ کے اندر وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ کچھ نہیں کر رہا ہوگا، اس کے آگے والا بریک ڈانس کر رہا ہوگا. ایسے کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیچھے والا ہے وہ پینسلیں مار رہا ہوگا، اس کو چبو رہا ہوگا. اس سے تو تکلیف ہے نا، وہ تو نہیں بیٹھ سکتا، وہ تو اتنا پکا سنی مسلمان نہیں ہے کہ وہ سن کے جو ہے چیزیں سیکھ لے. وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا. چھوٹے بچوں میں بالخصوص یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے. تو مقصد کہنے کا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا لرننگ ماڈل مختلف ہوتا ہے. میں اگر اپنے لرننگ ماڈل کی آپ سے بات کروں تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، اور جب میں سیکھنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو کوئی بتا سکتا ہے سیکھنے کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ سیکھنا کہتے کس کو ہیں؟ کوئی بھی بتائے جی. سیکھنا کسے کہتے ہیں؟ وٹ از دا میننگ آف لرننگ؟ زور سے. ویری گڈ، ویری گڈ. پرماننٹ، ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں، پرماننٹ. جو چیز آپ کے کردار کو مستقل تبدیل کر دے وہ کیا ہے؟ وہ لرننگ ہے. ورنہ لرننگ نشتہ، لرننگ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، مجھے ذرا ہینڈ ریز کریں کر کے بتائیے گا، جو لیفٹی ہیں، لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، گڈ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ وسیم احمد. وسیم بھائی رات کو سو رہے تھے، اچانک ان کے ابو نے انہیں اٹھایا، کیا پتا بچوں نے بھی اٹھایا، مجھے پتا نہیں، اس لیے میں ابو کہہ رہا ہوں. وسیم احمد صاحب سو رہے تھے، صبح ان کو ان کے ابو نے اٹھایا اور اٹھایا، وسیم اٹھو جلدی سے، یہ لو ذرا کچھ سائن کرو، کچھ لکھ کے دو، فلانا چیز، کوئی نمبر لکھ دو. اب وسیم صاحب لیفٹی ہیں، یہ صبح نیند سے بیدار ہوئے ہیں، بہت رات کو تاخیر سے سوئے تھے، تو صبح اٹھ کے جب یہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہڑبڑا کے اٹھیں گے بھی تو ان کا کون سا ہاتھ بڑھے گا لکھنے کے لیے؟ رائٹ بڑھے گا، لیفٹ؟ لیفٹ. بائی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. یہ چیز ان کے کردار کو مستقل تبدیل کر دیا. لیفٹ ہینڈ، ناؤ ہی از لیفٹی. ٹھیک ہے، تو جو چیز ہمارے کردار کو اس حد تک تبدیل کر دے، مستقل تبدیل کر دے، وہ چیز لرننگ ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان مائی پرسپیکٹو وہ آپ کی میمورائزیشن تو ہو سکتی ہے. ایجوکیشنل پرسپیکٹو میں بات کروں، وہ میمورائزیشن ہوتی ہے، آپ کا حافظہ ہوتا ہے، ایک حد تک ساتھ دیتا ہے، ایک وقت تک ساتھ دیتا ہے، پھر محو بھی ہو جاتا ہے. جس چیز کو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ جو پرماننٹ ہم حافظے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے
کہ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ایجوکیشن کے تھرو تبدیلی چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے افراد کے، اپنے سامنے آڈینس کے، اپنے بچوں کے، اپنے طلباء کے، مستقبل کے نوجوانوں کے کردار اور ان کے رویوں کو مستقل تبدیل کرنا ہے. اور مستقل تبدیلی ایک بہت ہی محنت شاقہ، ایک بہت ہی مشکل امر ہے، بہت ہی مشکل سے یہ وقوع پذیر ہوتی ہے. کیسے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے، وہی میں آج آپ کے سامنے کچھ نکات کی صورت میں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ چینج کے لیے اور چینج تھرو ایجوکیشن کے لیے اگر صرف مطلب ایجوکیشن ہی کافی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تقریباً 200 کے قریب جامعات سے سالانہ نکلنے والے 50,000 یا اس سے زائد کم و بیش جو ہے وہ جو گریجویٹس ہیں وہ سبھی کامیاب ہو جاتے اگر صرف ایجوکیشن ضروری ہوتی. مگر آپ یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ گریجویٹ تو ہوتے ہیں، ڈگری تو ہوتی ہے، لیکن جو لفظ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے استعمال کیا، کامیابی، سکسیس، وہ سکسیسفل نہیں ہوتے، وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ڈگری تو ہوتی ہے لیکن کیا نہیں ہوتی؟ قابلیت نہیں ہوتی ہے، اسکل یا صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میٹرک میں ایک طالب علم اس لیے سائنس لیتا ہے یا اس لیے اسے پروموٹ کیا جاتا ہے سائنس لینے کے لیے کہ جناب وہ انٹر سائنس سے کر لے گا، میٹرک سائنس سے کرے گا تو انٹر بھی سائنس سے کرے گا، پھر انجینئرنگ سے کرے گا، پھر انجینئرنگ سے کرے گا تو کسی NIT سر سید کسی بچی جامعہ کے اندر انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اور جب وہ نکلے گا اس جامعہ سے انجینئرنگ کر کے تو 25, 30, 40, 50 ہزار کی نوکری تو اس کے ہاتھ میں ہوگی. ہمارے ایک فرد کو میڈیکل لینے کے لیے راغب جو بات کرتی ہے، چاہے میں ہوں بطور استاد، اس کے والدین ہوئی، معاشرہ، سوسائٹی ہو، عموماً وہ اس لیے اسے راغب کرتی ہے کہ جناب میڈیکل میں پری میڈیکل لے گا جب وہ انٹر کے اندر، اس کے بعد اس کا DMC SMC کسی اچھی جامعہ کے اندر میڈیکل کی ایڈمیشن ہو جائے گا، جب ڈاکٹر بن کے نکلے گا تو 60,000 سے کم تنخواہ نہیں ہوگی. ایک فرد کامرس اس لیے لیتا ہے کہ BCom کرے گا، MCom کرے گا، یا اس کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا تو اس کے بعد اس کی لاکھ سے روپے کم سیلری نہیں ہوگی. یہی فیلڈ کمپیوٹر سائنس، یہی اگر آپ بات کریں تو کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ بات کریں تو سوشل سائنسز ہمارے ہاں سخت نگلیکٹ ہیں. سوشل سائنسز، ٹھیک ہے، سماجی علوم، جہاں بات ہی انسانوں کی جا رہی ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی جملہ معترضہ کے طور پہ ایک غریب بات عرض کروں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے اس بات سے اختلاف بھی کریں، اور ہر ایک اپنا پرسپشن ہے، پرسپیکٹیو ہے. دیکھیے سائنسز جو ہے نا وہ اکوپمنٹ سے کھیلنا سکھاتی ہے. آپ انجینئرنگ کی بات کریں، اکوپمنٹ، ابھی میں آ رہا تھا، صاحبزادی میری موجود ہیں، ایک بڑی سی مشین یہاں اگلی چورنگی پہ چیزوں کو اٹھا رہی ہے نا، تو یہ حیران کہ اتنی بڑی چیز کیسے جو اٹھ گئی. تو بتایا کہ مشین ہے، دیکھو مشین اس طرح سے کرتی ہے، جو بھی تھوڑا بہت وقت ملا میں بتا سکا. اکوپمنٹ بناتی ہے. میڈیکل کے اندر سرجری بیسیکلی اکوپمنٹ کے ذریعے، جتنی بھی آپ کی چیزیں آج کل تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ٹیسٹ ظاہر کس سے ہوتا ہے؟ اکوپمنٹ سے ہوتا ہے. کامرس کے اندر آپ کس سے کھیل رہے ہوتے ہیں؟ کاغذوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. آج کمپیوٹر آ گیا تو کمپیوٹر سے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ سوشل سائنسز وہ مضمون ہے یا وہ شعبہ زندگی ہے کہ جہاں پر آپ انسانوں سے کھیلتے ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ کی بات کر لیں سوشل سائنسز میں، پولیٹیکل سائنس، سوشیولوجی، سوشل ورک، IR، سائیکالوجی، فلاسفی، ایجوکیشن، ماس کمیونیکیشن، جتنے آپ نام لے رہی، اس میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں ظاہر ہمارے اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہ جن کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا خیال ہے پیسہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ جب گریجویشن کرنے کے لیے گئیں تو وہ انجینئر، ڈاکٹر کچھ بھی بن سکتی تھی، لیکن وہ کیا بنی؟ انہوں نے کس چیز میں ماسٹرز کیا؟ پولیٹیکل سائنس میں. انسانوں کو چلانا تھا. اسی طریقے سے وہ تو چلیں گئے وقتوں کے لوگ تھے نا، پرانے لوگ تھے، بوڑھے، مطلب اس سینس میں کہیں پرانے زمانے کی سوچ. ابھی کی بات کر لیں، ان کی اولاد، ان کے بیٹے صاحب آکسفورڈ سے یا ہارورڈ سے، جہاں سے بھی باہر سے انہوں نے پڑھا، اب وہ بھی تو انجینئر بن سکتے تھے. ہم سب اسی لائن میں لگے ہوئے نا، لڑکوں نے انجینئر بننا ہے، لڑکیوں نے ڈاکٹر بننا ہے. کیوں نہیں پڑھا انہوں نے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، کسی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر، کسی بزنس مینجمنٹ کے اندر؟ اگین ہی واز، کیا کیا انہوں نے؟ پولیٹیکل سائنس میں ہی ماسٹرز کیا ہے. انسانوں کو چلانا ہے. انسانوں کو چلانا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، جسے بطور استاد ہم سمجھتے ہیں سب سے آسان کام ہے، جسے کوئی جاب نہیں ملتی ہے، ٹیچنگ کر لیں گے وہ مسئلہ تھوڑی ہے. اسی لیے سید ابوالعلا مودودی کا وہ قول جس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں، متاثر ہوں، اور میں اس پہ کہتا بھی ہوں، once he was saying کہ if you want to make the workers of the world then teach sciences, and if you want to make the leaders of the world then teach social sciences. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے پاس ایک توازن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ توازن موجود نہیں ہے تو اس کے نتیجے کے اندر بھی یہ جو چینج تھرو ایجوکیشن ہے یہ ممکن نہیں ہو پائے گی. اچھا جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چینج تھرو ایجوکیشن کے لیے ہمیں ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس ایجوکیشن کی چھتری امبریلا کے نیچے جو ہے وہ آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بچوں کا پوٹینشیل نہ سمجھیں، ان کی اسکلز کو نہ جانیں، ان کی انٹیلیجنس سے واقفیت نہ رکھیں، تو اس کے نتیجے کے اندر ہم اس نظام تعلیم میں کوئی ایسی تبدیلی جو کہ نظر آنے والی تبدیلی ہے وہ پیدا کرنے کے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ میرا ذاتی میری رائے ہے. ایچ ای سی کے تحت کچھ ریسرچ پروجیکٹس وغیرہ لینے کا اتفاق رہا. گزشتہ سال 2016 میں نے اس کو لیا تھا. تو اس کا نام تجویز کیا مائی ڈریم کیریئر. اور اس پروجیکٹ کے نتیجے کے اندر میں نے اس بات کو جانچا اور سمجھا اس ریسرچ کے نتیجے میں کہ میٹرک کی سطح کے طلباء کے کراچی میں بھی، بلوچستان میں بھی رہا ہوں، وہاں پر بھی میں نے جہاں ورک شاپس کرائی ہیں، ٹریننگز دی ہیں، وہاں پر کوئی بچہ میٹرک کی سطح کا ایسا نہیں ہے کہ جو مور دین 15 پروفیشنز کے نام بتا دے. لوگوں کے ذہنوں میں اس سطح پہ وہ گنے چنے ہی پروفیشنز ہوتے ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی میری دنیا ہے، یہی میں نے اگر حاصل کر لیا تو میں نے حاصل کر لیا، اس کے بعد شاید میرا اینڈ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا بچوں کی صلاحیتوں کو سمجھے بنا صرف ڈگری کے حصول سے کوئی تبدیلی اور چینج تھرو ایجوکیشن میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے مستقبل میں لا سکتے ہیں. لہذا چینج تھرو ایجوکیشن کے لیے تعلیم کے ساتھ جو چیز بہت زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں وہ ہے تربیت، کہ جس کے بغیر یہ کام کسی صورت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ تبدیلی یا چینج جو ہے وہ کسی اکوپمنٹ کا نام نہیں ہے، ایویئرس کا نام نہیں ہے، اسمارٹ بورڈز کا نام نہیں ہے، بلکہ چینج جو ہے وہ بیسیکلی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ سوچ کی تبدیلی ہے. چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں بے شک تھرو ایجوکیشن وہ نظریے کی تبدیلی ہے، وہ آپ کی فکر و عادات اور وہ آپ کی موٹیویشن کی تبدیلی ہے. اگر یہ تبدیلی آپ اپنے اندر نہیں پیدا کر پا رہے یا نظام تعلیم نہیں پیدا کر پا رہا تو در حقیقت اس پورے ایجوکیشن سسٹم سے ہم کوئی چینج جو ہے وہ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا ایک اور اہم بات جسے چینج تھرو ایجوکیشن کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے، وہ میرے خیال ہے میں نے یہ چیز بھی یاری کی اسی تھیم سے جو ہے وہ بارہ لخص کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے کہ جس نے میرا نظریہ بھی اس حوالے سے خاصی حد تک چینج کیا، وہ یہ ہے کہ ہم نمبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہم سب بحیثیت انسانی فطرت بھی ہے، ہم سب جو ہے وہ نمبروں کے پیچھے، پوزیشنز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہیں کی جو وہ تھیم ہے جس کے نتیجے میں آپ سب جانتے ہیں، میرے خیال ہے یہ آپ کے یہاں بھی یہ پورا پروسیس ہے کہ اب جو ہے وہ آپ پوزیشنز اناؤنس نہیں کرتے کلاسز کے اندر، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو یہ ایک پورا معاملہ مرحلہ ہے وہ اسی تھیم کے تحت ہے کہ جس میں آپ ایک بچے کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا دنیا کے اندر ہر چیز یہی نہیں ہوتی کہ ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک فرسٹ ہوتا ہے ایک سیکنڈ ہوتا ہے ایک تھرڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز. یہ بہت اہم بات ہے کہ نمبر اور پوزیشن ہی سب کچھ نہیں ہوتی. کامیاب انسانوں کی اگر آپ فہرست بنائیں اور ان سے پوچھیں کہ کتنے لوگ اس میں ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کامیابی کے پیمانے کو نمبروں پہ جانچتے ہیں، تو شاید بہت کم تعداد ایسی ہو. یہاں اس وقت میرا خیال ہے 100-150 لوگ موجود ہوں گے، یہاں پہ بھی اسی طرح سے لوگ موجود ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں؟ ٹھیک ہے، 10-12 2 12 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں آج کل؟ 14 ماشاءاللہ. تو 150 میں سے اگر 14 لوگ ہیں تو آپ اس کا پرپورشن نکال لیں، تناسب نکال لیں، اور میرا خیال ہے یہ اس سے بھی کم شاید اوور آل جب آپ بڑے سیناریو میں بات کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ آپ پوزیشن نہ لیں، نہ نمبر حاصل کریں، یہ بات نہیں ہو رہی. میرے خیال ہے شاید میں سمجھا پا رہا ہوں کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کے نمبرز نہیں ہیں. اس وقت آپ کے سامنے ڈاکٹر معروف لوگ صاحب کھڑے ہوئے ہیں
اور یہ معروف بن رؤوف صاحب جب فرسٹ ایئر میں ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں انہیں اپنی جو کہانی سناتے ہیں، مختصر میں اگر آپ کو شیئر کر لوں کہ یہ معروف بن رؤوف صاحب وہ ہیں کہ جو انٹر میں پھر انجینئرنگ میں کالج میں ان کا ایڈمیشن ہوا، فرسٹ ایئر کے پیپر دیے اور فیل ہو گئے. ماشاء اللہ اچھی امید ہے جی آپ کو سے. بہرحال بات صحیح ہے، فیل ہو گئے. اگلے سال پھر پیپر دیا. واو نائس. میں پھر پوری نہیں سناؤں گا پھر میں. ماشاء اللہ میری بھی پوزیشن تھی لیکن نیچے سے تھی، فرسٹ تھا میں، اوپر اگر یوں اس کو کر دیں. سیکنڈ ٹائم پیپر دیا پھر فیل ہو گیا. الحمدللہ تیسرا سال آیا، پیپر دیا اور فیل ہو گیا. اور ہوتا کیا تھا، مستقبل کے خواب تھے. میں دیٹ واز مائی ڈریم کہ میں ایئر فورس میں جاؤں گا. مستقبل کے خواب تھے، ماضی میں رہ گئے. فزکس تو نکل گیا، ریاضی میں رہ گئے. تو سچویشن یہ تھی کہ ایک ایسا لڑکا، ایک ایسا نوجوان جو اس وقت انٹر میں دارے نوجوان ہی ہوتا ہے، اب ابھی کے لحاظ سے نہیں کنسیڈر کر رہا میں، تو ایک ایسا نوجوان جو کہ انٹر میں 3 سال فیل ہوا، آج آپ یہاں سے بلا کر اس سے گفتگو کروا رہے ہیں. اگر نمبر کرائٹیریا ہوتے، اگر پوزیشن کرائٹیریا ہوتے تو اگر یہی چیز میں یہی آپ کا مسکنسیپشن دور کرنے آیا ہوں نا بیسیکلی، کہ اگر یہی چیز کرائٹیریا ہوتی تو آج نہ میں نہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہوتے. ہمارے کلاس میں ایک محترمہ تھی، ان کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا، شی واز مائی کلاس فیلو، ان کا نام ہم نے رکھا تھا مس گولڈ میڈلسٹ، کیونکہ ان کے ابتدائی عزائم ہی یہی تھے. اور یونیورسٹیز کا جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ گولڈ میڈل کے حصول کے لیے آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، پڑھنا نہیں پڑتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. کیفیت کیا تھی کہ پیپر ہوتا تھا، اب ہم آگے بیٹھے ہوئے پیپر کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ گزرا، ہم نے ذرا انگلیاں ایسے چٹکھائیں اور ذرا مطلب یو نو دیٹ نا، مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا پہ ہو یا ماشاء اللہ 1.5 پیج کر لیا، ایک سوال ہو گیا ہے. ابھی ہم آدھے پون گھنٹے میں 1.5 پیج مشکل کر پاتے تھے، آواز آتی تھی پیچھے مس بھی کاپی. ارے بھائی خیریت. چلو اس کے بعد مزید 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، اور ہمارا الحمدللہ ہم نے کہا چلو شکر ہے کہ یار 2-3 سوالات ہو گئے، شاید 1-2 اور کریں تو پاس ہو جائیں کچھ. پھر آواز آتی مس نیکسٹ کاپی پلیز. ہم مڑتے تھے، دیکھتے تھے، میں ان سے کہتا بھائی کھا رہی ہو، لکھ رہی ہو، کیا کر رہی ہو کاغذ. ماشاءاللہ یہ ان کی اسکل تھی، یہ ان کی صلاحیت ہے، نو ڈاؤٹ. میں اس کو تنزیہ نہیں لیجیے گا، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کیفیت کیا تھی وہ آپ کو میں نے بتائی. لیکن مسئلہ کیا تھا، وہ جس فیلڈ سے تعلق تھی، ایجوکیشن کی فیلڈ، ہمارے جب بلاتا تھا معروف آ جاؤ ادھر، معروف صاحب کھڑے ہو گئے، میں سمجھا اپنی ایک اسٹاری کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس طرح کے، اور فلانا ٹاپک پہ جان ڈیوی کے فلسفے پہ کسی چیز پہ ایکسمپور اسپیچ ہمیں کہا جاتی تھی، ہم شروع ہو جاتے تھے. ان کا معاملہ کیا تھا کہ اگر وہ انہیں کوئی چیز بتائی جاتی، کہی جاتی اور کہا کہ اچانک آگے اس طرح سے کوئی کر دی جائے تو وہ آگے کھڑی ہو جاتی تھی اور I want to say یہ چل رہا ہوتا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اسکل جو ہے جو ریکوائرڈ ہے اس پروفیشن کے لیے، میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، وہ اس فرد میں موجود نہیں. لیکن اس کی کیا اسکل ہے؟ میمورائزیشن اچھی ہے، اس کا حافظہ اچھا ہے، اس کے اندر یہ اسکل موجود ہے کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص انداز سے وہ تحریر اتنی خوبصورت لکھ سکے وہ فرد کہ وہ گولڈ میڈلسٹ کا حقدار پائے. اور بالکل شی واز. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نمبر اس لیے بھی نہیں کہ نمبر جس طریقے سے آتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، یہ ایک بہت بڑا فلو ہے، ایک فالٹ ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو بات میں یہاں پہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام تعلیم پیپر پین ٹیسٹ کے گرد گھومتا ہے. کاپی پینسل پیپر پین جو بھی آپ نام دے دیں، ہمارا پورا نظام تعلیم اس کی گرد جو گھوم رہا ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر ہی پہلے میں نے آپ سے جس طرح سے بات کی کہ ہمیں سے ہر ایک کا لرننگ پیراڈائم مختلف ہوتا ہے. ہمیں سے کچھ لوگ سن کے سیکھتے ہیں، کچھ دیکھ کے سیکھتے ہیں، کچھ کر کے سیکھتے ہیں. بالکل اگر کامن سی میں انڈرسٹینڈنگ کی بات یہاں پہ کروں، لیکن کیا مجھے بتائیے جب آپ ان تمام مختلف انداز سے سیکھنے والوں کا ٹیسٹ ایک ہی طریقے سے لے رہے ہیں تو کیا رزلٹ ایک جیسا آئے گا؟ ممکن ہے. آپ پکانے تو بریانی چلے ہوں لیکن چاول اس میں آپ نے ڈالے ہی نہ ہوں تو جو بھی چیز آپ پروڈیوس کریں گے کیا وہ بریانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے جو چیز آپ نے بنائی ہو وہ اپنی جگہ ایک کلاس ہو، کمال ہو، لیکن وہ بریانی نہیں ہوگی کیونکہ جو بیسک انگریڈینٹ اس کا چاول تھا وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم یہ جب بات کرتے ہیں تو بالکل اس طرح سے جس طرح سے 50 کا مقابلہ، 50 بائک دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، 50 کا مقابلہ 1-5 سے کر لیں، یا FX گاڑی اگر آپ نے دیکھی ہو، FX کا مقابلہ آپ کسی اعلیٰ نسل کی گاڑی فراری جو ہوتی ہے اس سے آپ اس کا مقابلہ شروع کر دیں.
تو یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بہت بڑا چینج جو ہے وہ لا سکتے ہیں. لہٰذا جو کچھ کر کے دکھا سکتا ہے وہ بھی لکھتا ہے، جو کچھ سنا سکتا ہے وہ بھی لکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ بول سکتا ہے یعنی کہ بولنے کی اسکل اس کے اندر موجود ہے اس سے بھی ہم لکھوا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو کوئی فرد ایسا ہے کہ جو کوئی کام گروپ میں کر سکتا ہے وہ بھی ایک ہی طریقے سے اس کو لکھ کے دکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ مختلف جو پیراڈائمز ہیں انٹیلیجنس کے، مختلف تھیوریز ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم سب سے ایک ہی طرح کا رزلٹ لے رہے ہوتے ہیں. اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام نسل کو ایک ہی کام پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کاپی پینسل ٹیسٹ، جس سے ہم اس کی ذہانت کو، جس سے ہم اس کی لرننگ کو جو ہے جانچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم سب امتحانات ہی کہہ لیں کہ جو دیتے ہیں اس کا بنیادی مقصد، ہمارے پاس پورے ایجوکیشن سسٹم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایگزامز ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا. اگر ایگزام کو آپ اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم سے نکال دیں، بچے گا کیا؟ امتحان نہ ہو. فار ایگزامپل آج آپ جائیں اور آج آپ جا کے خبروں میں سنیں گے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا اعلان کیا کہ بھائی جان اس سال جو فرد جس سطح پر جس بھی کلاس کے اندر موجود ہے، چاہے پہلی دوسری سے لے کے میٹرک تک آپ بات کر لیں، کالج یونیورسٹی کے سیمسٹرز کی بات کر لیں، جو فرد جس سطح پہ موجود ہے اس کا کوئی ایگزام نہیں دیا جائے گا، کوئی مڈ ٹرم، کوئی سیمسٹر. سب سے پہلے سمجھنے کی تعلیم ہو جائے گی. تو حقیقت نہیں یہ ہوگا، میں ہوں گا، آپ ہوں گے، نہیں ہوں گے. ایگزام ہی ریڑھ کی وہ ہڈی ہے جس کی بنیاد پہ ایک طالب علم آتا ہے اور ہم پڑھانے آتے ہیں. پورا ہمارا یہ گلشن کا کاروبار آپ کہہ لیں جو ہے وہ ایک طریقے سے جو چل رہا ہے. تو کون سا لیسن پلانر ہوگا، کون سی پی ٹی ایم ہوگی، اور کون سی گریڈس اور ساری جو بھی چیزیں. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میٹرک کی سطح پر ایم سی کیوز لائے گئے تھے. آئی تھنک میں اس وقت بلوچستان میں تھا، 5-6 سال کا عرصہ کم از کم ہو گیا ہے. لیکن صرف ایک 15-20 نمبر کے ایم سی کیوز کے نتیجے کے اندر آپ کی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. آپ کی پیڈاگوجیز تبدیل ہونی شروع ہو گئی اس سطح کی. آپ کے کریکولم کے اندر اب جو سنٹیکس، میں یارئی کا بہت عرصہ مطلب کلوزلی میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن سنٹیکس بورڈ کا جو کریکولم ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ٹرم کیا ہے اپنے، صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے ایگزام کے اندر چھوٹی سی ایک ٹیوننگ کر دی، چھوٹا سا ایگزام کے اندر ایک تبدیلی لے کر آ گئے. ورنہ مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، انٹر کے اندر یا تو میلڈن آتی تھی، جس سال میلڈن آتی تھی اگلے سال کوری صاحب تشریف لا رہے ہوتے تھے، ایسے ہی تھا. تو میلڈن اور کوری ہمیں پتہ ہی نہیں کوری صاحب کیا ہیں. ہاں میلڈن کا مطالعہ پوچھنے میں بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ ہمارے سال میلڈن صاحبہ نے آنا تھا، تو ہم نے کوری صاحب کو بہت زیادہ زحمت نہیں دی کہ وہ بھی بیچارے پریشان ہوں گے ہم انہیں پڑھیں یا وہ ہمیں پڑھیں. لہذا یہ جو ہمارے یہاں پیپر پینسل ٹیسٹ ہے، اس کے برخلاف اگر ہم ایکٹیویٹی بیس ایگزامس کو لے کر آئیں، ہم اسکل بیس ایگزامس کو لے کر آئیں، آل دو کہ آپ یقیناً چیزیں کرتے ہوں گے، میں ذرا ایک اوور آل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، صرف ای آر آئی کے تناظر میں بات نہیں کر رہا. تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم وہ اسس کر سکیں گے جو ہم نے اسس کرنا ہے. ہم اسسمنٹ چاہتے ہیں لرننگ کی، ناٹ میمورائزیشن کی. یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ محترمہ جو ہے وہ 2 گھنٹے کے اندر 3 کاپیاں پڑھ دیتی تھیں، تو میمورائزیشن ہے ان کی کہ جو بہت اچھی، اور یہ خوبی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، اس کی نفی نہیں کی جا رہی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہی سب کچھ نہیں ہے. آپ اسی کی بنیاد پر پوری عمارت نہ کھڑی کریں، جو کہ ہمارا نظام تعلیم جرنلی کر رہا ہوتا ہے. اہم وقت ضرور دیں، اہمیت ضرور دیں، لیکن صرف اس کی بنیاد پہ اگر آپ دیتے ہیں تو بے شمار بچے، آپ کے 30 بچوں میں سے، ایک ریسرچ ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، ایک اوسطاً ایک کلاس کے اندر 30 بچوں میں سے تقریباً 11 سے 12 بچے ایسے ہوتے ہیں جو لرننگ ڈیفیکلٹیز کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں انکلوسیو ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا اس طرح کے اور معاملات کا شکار ہوتے ہیں. لیکن ہم انہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس فلو میں، اس فاسٹنس میں چل نہیں رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آہستہ 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 پیچھے ہوتے ہوتے بالآخر اسکول سے بھی جاتے ہیں اور دیگر بھی معاملات ان کے ہوتے ہیں. کیونکہ میں وہ استاد ہوں جو شاید میں اس کو بہت زیادہ ٹرین نہیں کر سکا، اس فاسٹ اسپیڈ کے اندر وہ بچہ میری نگاہوں سے آہستہ آہستہ سلپ ہوتے ہوتے بالآخر جو ہے وہ نیچے چلا گیا. ہم سب انفرادی طور پہ تارے زمین پہ دیکھتے ہیں، ہم سب جو 3 ایڈیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تارے زمین کا استاد کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس 3 ایڈیٹس میں وہ رول کوئی پلے نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم نے اس سے سیکھا یا ہم نے اس کو لرن کیا. تو یہ بہت ایک اہم معاملہ اور ایک سوچ ہے کہ جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایگزامینیشن سسٹم کو چینج کر دیا تو ایجوکیشن کا یہ پارٹ جو ہے وہ پورے نظام تعلیم کو چینج کر سکتا ہے. ہم یوزولی چینج چاہتے ہیں آبجیکٹیو سے، مقاصد تعلیم، اس کے بعد لرننگ آؤٹ کمز اور فلانا فلانا اس کی جو ہیرارکی ہے ہم سب کو پتہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں، یہ میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں ERA کے ذمہ داران کے لیے، ظاہر وہ مختلف فورمز میں بیٹھتے ہوں گے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی دیگر، کہ اگر ہم اپنے ہم اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو اگر ہم تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ تبدیلی پورے کے پورے انورس پروسیس یا بیکورڈ ڈیزائن کے مطابق یہ پورے کے پورے نظام تعلیم کو بھی تبدیل کر سکتی ہے.
اختتامی کچھ ایک دو باتوں کی طرف آ کے بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ڈگری کا نام نہیں ہے، کسی خاص کریکولم کا نام نہیں ہے، کسی پیڈاگوجی یا طریقہ تدریس یا ایگزامس کا نام نہیں ہے، بلکہ کردار اور رویوں کی ایک مثبت مستقل تبدیلی کا نام ہے۔ لہٰذا اگر میں آپ سے بات کروں کہ یہ رویے کیسے پیدا کیے جائیں اس تعلیمی نظام کے اندر، اس میں کریکولم ایک بہت بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ اور کریکولم کی جب ہم بات کریں تو آپ سب میرے خیال ہے ٹریننگ سے گزر چکے ہوں گے، جس میں آپ کو ہڈن کریکولم بھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اسکول کے اندر داخلے سے لے کر اور نکلنے تک ساری چیز اس کا پارٹ ہے، بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے طلباء بامقصد زندگی گزاریں؟ سب چاہتے ہیں، مردوں میں سے کم چاہتے ہیں، غلط بات ہے۔ نسیم صاحب دیکھ لیں رہے ہیں یہاں سے، تو میں گواہی دے رہا ہوں، مجھے بھی دیکھ لیں۔ نسیم صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی دیکھ لیں۔ اچھا، کتنے ماشاء اللہ آپ اساتذہ چاہتے ہیں کہ ان کے طالب علم جو ہے وہ سچ بولنا شروع کریں، ہمیشہ سچ بولا کریں؟ ٹھیک ہے، گڈ۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے طالب علم جو ہے وہ بڑوں کا احترام کریں، اساتذہ بڑوں کا؟ سب، اب مردوں نے بھی ذرا کہنا شروع کر دیا۔ اچھا جی، کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے شیئرنگ کیا کریں، شیئرنگ کلچر، مدد؟ ماشاء اللہ، گڈ۔ کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے طالب علموں کے اندر برداشت پیدا ہو؟ سب، اچھا۔ اور کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے طلباء کے اندر اختلاف رائے کی صلاحیت پیدا ہو، کس طرح سے کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ بہت خوب، ماشاء اللہ جی، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ تقریباً تمام لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن میری اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے اپنے بچوں میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ 5 6 7 چیزیں آپ اگر اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے اندر پیدا خود بخود ہی ہو جائے گی، یقین جانے خود بخود ہو جائے گی، اگر یہ آپ کے اندر یہ صلاحیت، یہ کیفیت جو ہے موجود ہے۔ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کتابیں تو الفاظ سکھاتی ہیں، انسان بناتے ہیں۔ تو اگر ہم چینج تھرو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں اور اس میں انسان ہمارے سامنے ہے، تو کتاب اس میں ایک محرک ہوتی ہے، یقیناً ایک ٹول ہوتی ہے، لیکن تبدیلی جو ہے وہ دنیا کے اندر، تاریخ انسانی کے اندر اگر آئی ہے تو وہ انسان کے ذریعے آئی ہے۔ اور بطور استاد میں اور آپ جس منصب، جس مرتبے پہ موجود ہیں، اگر ہم اس تبدیلی کے خوگر ہیں، اس تبدیلی کو چاہنے والے ہیں، اس تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا تاکہ ہم اس تبدیلی کو جو لا سکیں۔ آخری ایک بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز جس کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں اس پورے پروسیس میں، وہ ہے ایک تصور مقابلہ، ایک تصور ہے مقابلے کا۔ میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، مجھے 2 نوجوان چاہیے، کوئی جلدی سے اگر آ جائیں، کوئی بھی والنٹیئر کر لے۔ نوجوان غلط کہہ دیا، سوری، مرد حضرات آ جائیں، آئیے سر پلیز، کوئی بھی آ جائے، چلیں۔ اچھا، یہ سر ایک تھوڑی سی زحمت ہوگی، وہاں سے آپ دونوں کھڑے ہو جائیں، ذرا اس طرف تھوڑا فاصلہ دے کے کھڑے ہوئیے گا، یہ اپنی ذمہ داری پہ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، بس تھوڑا سا اور اس طرف ہو جائیں، یہ سر تھوڑی سی اس کو اگر ادھر کر دیں۔ اب آپ نے ایک، یہ جناب 2 دوست ہمارے کھڑے ہوئے ہیں، میں یہاں موجود ہوں، آپ نے آنا ہے بھاگتے ہوئے، ٹھیک ہے، ریس لگانی ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ نہیں، اسٹیج چھوٹا ہے۔ اچھا، آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے بھاگتے ہوئے یہاں پر آنا ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا، ٹھیک ہے، فاصلہ تھوڑا دے دیں تاکہ ٹکرائے نہیں، اس کا بھی تھوڑا سا خیال کر لیجیے، دس از جسٹ فار ایکٹیویٹی۔ اس کے بعد میں کوئی چیز آپ سے ازیوم کروانا چاہوں گا، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ جی، ریڈی ہے بھائی؟ ریڈی؟ ابھی نہیں، جب میں 1 2 3 گو کہوں گا، گو پہ آپ نے مانگنا ہے، 1 2 3 گو۔ یہ کیسا بات ہے یار، ہاتھ لگا دیں، یہ جیت گئے، آپ آ جائیں، تشریف رکھیں، کلیپنگ کی تالیاں بجائیں ان کے لیے پلیز۔ نہیں بلکہ 1 منٹ آ جائیں، 1 منٹ آ جائیں، ادھر آئیں، ادھر آئیں، ادھر آئیں۔ اچھا، ایک اور یہ آپ کے سامنے مقابلہ کریں گے، پنجہ لائیں تو کون جیتے گا؟ ابھی نہیں، جب میں اسٹارٹ کروں کون جیتے گا بھی آپ کے خیال میں؟ ولید بھائی۔ اچھا، یہ خود بھی آپ یہ سوچتے ہیں، پھر تو یہی جیتے گا۔
چلیں 1 2 3 کہوں گا تو اس کے بعد اچھا ہاتھ آپ کا پیچھے ہونا چاہیے, کمر پہ رکھ لیں آپ کا بھی. 1 2 3. واہ جی واہ, واہ واہ واہ, بس تھوڑا سا رہ گیا, تھوڑا سا رہ گیا. تالیاں زوردار, ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. ہنس تو رہے ہیں آپ لوگ, لیکن یہ ہوا کیا ہے جی؟ ویری گڈ. ہم زندگی کے اندر, اچھا دیکھیں دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا, بوتھ آر کمپٹیشنس. انگلش بڑی آسان ہے, بہت ساری چیزیں آپ انگلش میں کہہ دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, پیٹ کے کچھ مسائل بھی اس میں شامل ہیں. یہ مقابلہ ہی تھا, ٹھیک ہے نا, یہاں بھی دیکھا آپ نے مقابلہ ہوا, یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوا, لیکن دو مقابلوں کے اندر بہت بنیادی ایک جوہری فرق ہے. کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سینئرس کی بات نہیں کر رہا میں, کچھ اگر پیچھے سے اگر آپ دوست بتائیں, آپ بتائیں آپ کو کیا لگا, مطلب جب آپ بھاگ رہے تھے اس وقت کیا کیفیت تھی؟ ٹھیک ہے, کوئی خدشات تھے, اور پازیٹیو چیز کیا تھی؟ لگ رہا تھا جیت جاؤں گا جی, جیتنے کا جذبہ. اوکے فائن, چلیں وقت مختصر ہے, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں یہ دو مقابلے آپ کے سامنے ہوئے نہیں ہوئے, لیکن ان دونوں کے اندر بڑا ایک بنیادی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک مقابلہ جو یہاں ہوا اور ایک مقابلہ جو وہاں سطح زمین پہ ہوا, اس مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ دو لوگ کنسلٹنٹ مقابل تھے ایک دوسرے کے, اور ان دونوں کے اندر جذبہ کس بات کا تھا کہ جو پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا. دونوں اپنے اپنے ٹریک پہ بھاگ رہے تھے. اس مقابلے کے اندر کسی کو تنگڑی نہیں مارنی تھی, کسی کو دھکا نہیں دینا تھا. لیکن اس مقابلے میں کیا چیز ہونی تھی یا ہوئی کہ جب تک آپ نہیں جیت سکتے تھے جب تک دوسرے کو آپ نہیں گراتے. آپ کی جیت دوسرے کے گرنے پر ہونی تھی, جبکہ اس سے پہلے والے مقابلے میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اس ہر فرد نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ جیتنا تھا. میری بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی؟ ہم عام زندگی کے اندر کرتے کیا ہیں؟ دس از مقابلہ اینڈ دیٹ واز مسابقت. آگے بڑھنے کا جذبہ قرآن کہتا ہے, اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو, ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو, مسابقت کرو. مقابلہ اگر ہم کریں گے, میں نے جسٹ فار ایگزامپل کیا ہے, اس پہ الفاظ پہ نہیں جائیے گا. ہم زندگی میں ہر سطح پہ مقابلہ کرتے ہیں. ہم ٹیچرز آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسی اور میں ایسا, اس کی کلاس کا رزلٹ ایسا کیوں آ گیا, ارے بھائی آپ اپنے آپ کو امپروو کر لو, ریسنگ والی کر لو, نہیں یہ والی مس کوآرڈینیٹر صاحب پتہ ہے آپ کو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا, اچھا وی شوڈ اسٹارٹ, کہانی بگنس. اور اس طرح کے بہت سارے معاملات. ہم پروفیشنل لائف میں اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں. ہم اپنی گھریلو زندگیوں کے اندر مقابلہ کرتے ہیں, اسی لیے ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ساس بھی کبھی بہو تھی والی بات. اگر مسابقت ہو خیر کے کاموں میں یا اپنے کاموں کے اندر کہ بس میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے, وہ کیا باہر میں, بھائی جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو. اگر میں زندگی میں مسابقت کروں گا تو اس کے نتیجے کے اندر میں آج یہاں پر آ کے کھڑا صرف اسی وجہ سے ہوں کہ میں نے زندگی کے اندر مقابلہ نہیں کیا, مسابقت کی ہے, کوشش بات کی ہے. وہ خاتون, وہ مس گولڈ میڈلسٹ جن کا میں نے آپ کو بتایا, گولڈ میڈل بھی ہے انہوں نے 2006 میں when I was joined ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی کراچی. 2006 میں نے جوائن کی تھی. 2008 میں میرے پاس ایک دفعہ فون آتا ہے, مجھے وہ فون کر کے کہتی ہیں کہ سلام دعا کی. میں نے کہا وعلیکم السلام, کون؟ کہنے میں وہ بات کر رہی ہوں, فلانا پہچان آپ. میں نے کہا رہے ہاں بھائی مس گولڈ میڈلسٹ کیا حال ہیں آپ کے؟ تو کہہ لیں خیریت سے ہیں. کہہ لیں معروف بھائی میں نے سنا ہے آپ کراچی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہہ لیں ایک بات کروں اگر آپ برا نہ مانیں. میں نے کہا جی فرمائیں. محترمہ کہتی ہیں معروف بھائی میری جاب لگوا سکتے ہیں؟ کیا تھا گیٹنا پوائنٹ. تو مقصد کہنے کا کیا ہے کہ زندگی کے اندر اگر میں اور آپ چینج تھرو ایجوکیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی اسکلس کو امپروو کرنا ہوگا, ہمیں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. جس طرح سے انہیں پڑھا رہے ہیں اسی طرح سے ان کا ایگزام بھی لینا ہوگا, اور بالکل اسی طریقے سے جو چیزیں 5 6 7 آپ نے کہیں کہ ہم یہ بچوں میں چینج لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ چینج ان میں لانے سے پہلے اپنے اندر لے کر آنا ہوگا, تاکہ بچہ دیکھ کر جو ہے ان چیزوں کو سیکھتا ہے, اور تبھی ہم اس تعلیم کے عظیم مقصد کو پورا کر سکیں گے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے اندر نبی معلم بنا کے بھیجا گیا. اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا معلم بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے سامنے والوں کو, اپنے آڈینس کو, اپنے طلباء کو, اس مستقبل کے پاکستان کو, اس امت مسلمہ کے مستقبل کو جو ہے چینج کر سکوں. اور اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں امت کی امامت کرنے والے افراد کار تیار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.